لیکن اب سنت کے مسئلے میں بھی مسئلہ ہے نا کہ اہل تشیع جو ہیں ان کی اپنی کتابیں ہیں، اہل سنت کی اپنی کتابیں ہیں، اور ایک دوسرے کی کتابوں کو پڑھنا اور اس کو بلکہ کہا جاتا ہے اہل بدعت کی صحبت میں بیٹھنا حرام ہے، بد مذہبوں کی صحبت میں بیٹھنا حرام ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک عام آدمی جو ایک مسلمان گھرانے میں آنکھ کھولتا ہے وہ کدھر جائے، کون سی کتاب پڑھے، کہاں سے سنت بس حاصل یہی کرے؟ بات ہے میرے بھائی محمد علی صاحب جو نا کہ فراہ کے پاس نہ بیٹھو، اب ہر گروہ دوسرے کو اہل بیعت کہتا، ہاں اس جی، کا مطلب آگے اعلان آدمی حاصل ہی نہ کرے، تعصب کا شکار ہو جائے، اس سے جان چھڑانی چاہیے۔ جتنے اہل اسلام نا کلمہ گو ان سب کا احترام کریں، ان کی کتابیں پڑھیں۔ یقین جانے میں مطالعہ کے بدلہ بدل بصیرت کہتا ہوں کہ ہر گروہ میں اتنے قیمتی آدمی پیدا ہوئے نا کہ ان کی کتابیں دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ علم کے یہ جبال تھے، پہاڑ تھے، تقوی اور پرہیزگاری میں وہ کافر نہیں مرنا چاہیے۔ وہی بات آپ کی کہ پہنچا الگ الگ، کسی کو راویوں نے کچھ بتایا، کسی نے اپنی جگہ، وہ بیچارے مطمئن ہے کہ حضور نے یہ فرمایا۔ اور اس میں جو اختلافات ہم نے ابھار دیے نا، نماز کے کچھ زوائر ہیں ان کو چھاڑ دیتے ہیں، ورنہ 999 باتیں اگر حدیثیں جمع کی جائے نا مجمع البحرین، ادھر سنی ادھر شیعہ، اخلاقیات ادھر معاملات ادھر آپس میں تقریباً ایک ہی بات جی ہے۔ ہاں۔ انسان بننے کے لیے سب کے پاس ایک، مگر ان کو چھوڑ کر جب آ جاتا نا پاؤں دھونے یا مسا کرنا، ہاتھ چھوڑنے، اور دو چار باتیں اتنی ہم اچھالتے ہیں کہ لوگ سمجھ یار اسلام میں جھگڑا ہی جھگڑا۔ جھگڑا ہی جھگڑا، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اچھا نہیں، وہ رجم کی تو بات ہاں ہے۔ اچھا اب آپ کی جو ایکسپرٹیز ہیں جس موضوع پہ، مینلی تو میں وہ ٹاپک ایڈریس کرنا تھا۔ غامدی صاحب نے اس پر جو لکھا نا رزم پر، اور بعض حدیثوں میں اضطراب ثابت کیا، میں اس بارے میں ذرا بتا دوں، میں نے دیکھا اور اس کو ابن حجر نے بھی نا حضرت فاضل میں نقل کیا اور کہا یہ معنی تو مناسب، بات بڑی ٹھوس ہے، اور کئی صحابہ سے نقل کیا کہ ان کا یہی مسلک تھا، مگر کہتے ہیں شاذ ہے، غامدی صاحب مانتے ہیں، غامدی صاحب اس کی تعویل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں وہ گنڈوں کے لیے وغیرہ، ہم مرتد کے لیے جس طرح سزا ہے اس طرح یہ جو وہ فساد پھر فی الارض کرتے ہیں، محاربہ کے تحت لے محاربہ جاتے ہیں، وہ کے ساری باتیں میں نے پڑھی۔ ٹھیک ہے، مگر جو حدیثوں میں کہتے ہیں نا کہ کسی طرف آتا ہے کہ رجم اور جلد دونوں کرو، کوڑے بھی مارو سنسار بھی کرو، جمع آتا ہے بادہ ہاں میں جی ہاں سامت جی، کی، کسی میں صرف کوڑے آتا ہے، کہیں کسی میں سنسار آتا ہے، کسی میں سال کی جلاوطنی بھی ہے۔ تو اس بارے میں بعض صحابہ کا بھی مطلب فتح الباری میں، اور شیعہ جو فقہ اس میں ہے نا، محمد علی صاحب بہت اچھے طریقے سے بات واضح کی اور سمجھ میں بھی آتی ہے کہ جیسے جیسے جرم شدید ہوتا جاتا سزا بڑھتی جاتی۔ ایک ہے محض زانی اور زانیہ، ان کے ساتھ اور کوئی قید نہیں، صرف شاید زنا کیا وہ کموارے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے وہ قرآن پاک کی سزا۔ ایک ہے پھر اس کے ساتھ مل گیا زان المحصن کہ شادی شدہ ہے، اس میں شادی شدہ کا پھر یہ ہے کہ اگر وہ رخصتی نہیں ہوئی تو شیعہ اتحاد یہ ہے فقہ میں کہ اس کو سزا جو نا 1 سال جلا وطنی اور کوڑے، پھر تقریب عام بھی بڑھ گیا کہ وہ بیوی کو لے آتا، اور اگر بیوی جو تھی نا وہ موجود تھی مگر وہ وطن سے دور تھی وغیرہ، پھر جو رجم نہ یہ پھر بھی سزا نافذ نہیں ہوگی، کیونکہ رجم جس بنا پر ہے نا کہ حلال کا موقع ہے، اور پھر اس نے حد پھلانگی، وہ بیوی پاس ہو اور کوئی رکاوٹ نہ، پھر وہ کرے نا، ورنہ شادی شدہ بھی ہوگا تو پھر رجم نہیں، وہ کوڑے اور وہ جو تقریب میں۔ سورۃ النساء میں ایک آیت ہے جس کو دلیل بنایا ہے غامدی صاحب نے حتیٰ یجعل او یجعل اللہ لنا سبیلا، نہیں وہ ہم جو سے آیت کون فی کہ البیوت، آدھی سزا دی جائے، جو شادی شدہ سے اس کو آدھی سزا دی جائے، اگر لونڈی جو ہے وہ کر نہیں لے یہ تو وہ استدلال بھی پرانا خوارج کا، مگر یہ بات نہیں، کیونکہ وہاں جو شروع ہوتا ہے کہ اگر تم محسنات سے نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے تو لونڈیوں کے ساتھ ان کے مالکوں کی اجازت سے نکاح۔ اب جو ہے کہ محسنات سے نکاح، اگر مانا شادی شدہ کر لینا تو شادی شدہ سے تو نکاح حرام ہے۔ وہ فکرہ جو ہے نا کہ اگر تم میں استطاعت نہیں محسنات کے، اس سے پتہ چلتا ہے آزاد، کہ آزاد عورتوں سے نکاح کی اگر طاقت نہیں، یہی پھر مانا آ گیا کہ جب شادی ہو جائے لونڈی کے ساتھ اور زنا کرے تو جو پہلے آتا نا کرے محسنات کے ساتھ نکاح کی استطاعت، وہاں جو مانا لیا تھا نا مولانا شادی مودودی نے شدہ، بھی یہی لکھا ہے۔ ہاں یہی نہیں، بات ہی شروع یہ وہاں اچھا سے یہی ہوئی۔ ہے آپ کا کانسیپٹ سمجھ میں۔ اچھا وہ میں اب چاہ رہا تھا کہ آپ تھوڑا ایڈریس کر دیں جو آپ کی ایکسپرٹیز ہیں جس ٹاپک پہ، اس پہ اب میں باقی کوشچن کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ بتائیے کہ ابھی عوام الناس کو کافی آپ کے بارے میں کنفیوژن ہے۔ جب میں نے بھی پچھلے سال 10 دسمبر 2011 کو حسینیت اور یزیدی والا لیکچر ریکارڈ کرایا تو مجھے لوگوں نے کہا یہ آپ مولانا صاحب کے شاگرد ہیں، حالانکہ یہی میری آپ کی مصیبت آج ہے، نہیں کوئی باقاعدہ ملاقات پہلی نہیں ملاقات ہے۔ کی۔ اچھا اب میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ کا جو عوام میں کنسیپٹ ہے وہ ذرا تھوڑا کلیئر کر کے آئے کہ آپ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی مانتے ہیں اور مسلمان مانتے ہیں، یہ ذرا کلیئر کر دیجیے، باقی ان کے اعمال ان کے ساتھ، صرف یہ بات کلیئر کر دیجیے۔ محمد علی صاحب یہ باتیں جانا کیا کریں،
اگر صاف کہتے ہیں پھر بھی لوگ خلاف ہوتے ہیں، نہیں کہتے پھر ہم اپنے ضمیر کے مجرم ہیں۔ اب صحابی کا ایک معنی دعا اس کے لحاظ سے تو آپ نے عبداللہ بن عبیر ان کے ساتھیوں کو بھی کہا، جب لوگوں نے کہا کہ انہیں اجازت قتل کریں تو آپ نے کہا تم چاہتے ہو کہ یہ پروپیگنڈا ہو جائے کہ محمد اپنے اصحاب کو قتل کر، یہ آپ نے پڑھا نا، آپ سے تو کوئی بات چھپی، اصحاب تو ان کو بھی کہا، لغت کے لحاظ سے تو اصحاب ہی تھے، ساتھ ہی تھے، مگر جب قرآن کہتا، حدیث کہتی ہیں کہ ان میں لوگ منافق بھی تھے، منافقین کا وجود تو بالکل مسلمہ۔ اب ہم اپنی مرضی سے کہہ دیتے نا یہ منافق نہیں تھا، وہ منافق، اور منافق بھی صرف ہمارے پاس عبداللہ بن ابی رہ گیا، ورنہ جنگ احد میں جو 300 واپس آیا تھا، اور اس کے بعد جوں جوں اسلام پھیلتا گیا زیادہ ہوتے گئے لوگ منافق، روب کی وجہ سے دب گئے۔ اور آخری سورہ میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا توبہ میں کہ مدینہ اور المنافق ہیں، لا تعلم، اے نبی تو بھی نہیں جانتا، ہم جانتے، تو اس لیے ہم کس طریقہ سے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ آدمی جو ہے صحابی ہے آپ کے دور کا، بظاہر اس نے اسلام قبول کیا، مگر جیسے آتا کہ تم یہ کہو اسلام لائیں، یہ نہ کہو ایمان لائیں، ایمان نہیں تمہارے دلوں میں داخل، یہ سارے فیصلے علامہ الغیوب کے کرنے کہ اندر سے کون کیا تھا، جو کام کیے کسی نے، ہم کفر ایمان چھوڑے ان کا احترام بھی کریں، کیوں برا بلا کہیں، ہمیں کوئی حق نہیں، نہ کوئی فائدہ ہی، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم۔ نہیں، اس کو بھی محمد صاحب لوگ غلط استعمال کرتے ہیں نا، امام احمد کے ذمہ لگاتے ہیں، ابن کثیر بھی لکھتا ہے کہ ان باتوں میں نہیں پڑھا جو گزر گیا، یہ بات نیکوں کے بارے میں، یہ نہیں کہ برے لوگ جو ان کے برائی کا تذکرہ نہ کرو۔ یہاں ابراہیم، اسماعیل، اسحاق وغیرہ کے حوالے دے کے نا یہودی کہتے تھے کہ ہمیں ان کی نیکیاں کافی ہیں، ہم ان کی اولاد بخشوا لیں، دونوں جگہ یہ آتا ہے کہ وہ لوگ جو تھے نا انبیاء وہ گزر گئے، اسی لیے لہا ہی آیا، لکم لہا، علیہ نہیں آیا کہ جو گناہ انہوں نے کیے ہیں وہ ان پر نہیں، گناہ کی بات نہیں کی کہ جو نیکیاں وہ کما گئے انہیں ملیں گی جو تم، فائدہ نہیں ہوگا ابراہیمی، بس یہ فائدہ کی بات۔ بروں کے واقعات تو قابیل سے اللہ نے شروع کیے ہیں، آپ خود قرآن پڑھ دیا بروں کے تذکرے سے، اگر یہ بات بری ہوتی کہ جو مر گیا چھوڑو تلکا امتن، کیوں اللہ نہیں، یہ موقف غلط ہے، خیر غلط۔ اچھا، لیکن اہل سنت نے متفقہ طور پر جو ہے وہ سیدنا معاویہ کو صحابی کے طور پہ ڈیل کیا ہے، ان کی احادیث بھی لی ہیں اپنی کتابوں میں، حدیثیں لی، حدیث کے بارے میں تو میں بھی کہتا ہوں کہ بصر ہو، معاویہ ہو، کوئی ہو نا، ان سے جو جی چاہے ہمارے صادر ہوئے ہیں، مگر یہ علماء نے پورا استقصاء کیا، ڈھونڈا کہ کسی نے حدیث بھی وضع کی ہے، اس جرم سے اللہ نے بچا رکھا۔ شیعہ لوگ کہتے ہیں سمرہ سے نہ اتنے پیسے دے کر معاویہ نے حدیث بنوائی، دکھائی آج تک نہیں کہ وہ کہاں ہے سمرہ کی بنائی ہوئی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں گھر سے میں یار کو نمونہ دو نا، وہ بیچارے تو ان کے خلاف بولتے رہے، اس تو یہ بہتان نہ لگاؤ، غلطیاں ہوئی ہیں بسم اللہ، مگر حدیث نہیں کسی نے بتائی۔ اس لیے صحابہ کل موضوع اس حد تک بالکل جیسے شاہ ولی اللہ، شاہ عبدالعزیز کے روایت حدیث میں سب موت پر، ٹھیک ہے، آ جائیں نیچے کے راوی دیکھیں، صحابی آ گیا، حدیث نہیں اس نے گھڑی، پھر حدیث آپ جو کہ ایک خاص حدیث میں مانتا ہوں، ہر ایک کی مانتا ہوں، حدیث میں کوئی شک نہیں۔ شیخ صاحب، آپ ایک خاص مکتبہ فکر کے ظاہر پلیٹ فارم سے ایک بات کرتے ہیں، اگرچہ آپ کی نیوٹرل بات ہے، میری بات نیوٹرل ہے، لیکن کسی نہ کسی درجے میں اہل حدیث یہی کہتے ہیں مسئلہ ہے، جی ہاں،